الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو حدیث کا ایک ٹکڑا بھی پڑھا ہے، یہ اس حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں کا جب ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کی جو علامات ہیں ان میں بہت سی نشانیاں ہیں قیامت کی. ان بہت سی نشانیوں میں جو چند خاص نشانیاں ہیں اس کا ذکر میں نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو کہ ننگے پاؤں چلنے والے ہیں، بکریوں کو چرانے والے ہیں، یہ نچلے طبقے کے لوگ جن کا سماج میں سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، اور جن کے پاس میں دین بھی کوئی نہیں، ایسے لوگوں کو جب تم دیکھو کہ رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، کہ یہ لوگ بکریاں چرانے والے، ننگے پاؤں رہنے والے، جن کی سوسائٹی میں سماج میں کوئی عزت نہیں، اس طرح کے لوگ جن کے پاس دین بھی کوئی نہیں، ایسے لوگ جب اونچے اونچے محلوں میں رہنے لگے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے تو سمجھ لینا کہ یہ قیامت کی علامت اور قیامت کی نشانیاں ہیں. ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دعا فرما رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے حکمراں سے جو کہ نااہل ہوں، بے وقوف ہوں، نادان قسم کے لوگوں سے جن کو حکمرانی مل گئی، بچے جن کو حکمرانی مل گئی، جنہیں حکومت کا کوئی تجربہ نہیں، ایسی لوگوں کے حکومت اور ایسے لوگوں کے حکمراں بننے سے اور ان حکمرانوں کی رعایا بننے سے میں پناہ چاہتا ہوں. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی علامت کیا ہے کہ ایسے لوگ حکمراں بن جائیں گے، ایسے لوگ ہم پر مسلط ہو جائیں گے جو کہ نااہل ہوں گے. آپ نے جو ابھی جو پناہ چاہی ہے کہ بچوں اور نااہلوں کی حکمرانی سے
پناہ چاہتا ہوں، اس کی علامت کیا ہے؟ یہ کب ہوگا؟ کیا وجوہات ہوں گی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان یقطع الارحام ویطاع المغوی ویعصی المرشد. 3 باتوں کا ذکر ہے. ان یقطع الارحام، کہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ قطع رحمی کی جائے، یعنی ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو رشتہ داریاں، ان کو توڑا جانے لگے، ان کو ختم کیا جانے لگے، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کیا جانے لگے، تو سمجھ لینا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب نااہل قسم کے لوگوں کو حکمراں بنا دیا جائے گا، تم پر نااہل قسم کے لوگ مسلط ہو جائیں گے. پھر دوسری چیز بیان فرمائی وَيُطَاعُ الْمُغْوِي، ایسے لوگوں کی لوگ اتباع کریں گے، ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے لگیں گے جو کہ خود گناہگار ہے، خود بدتمیز قسم کا آدمی ہے، سوائے اس کے کہ اسے چند شعبدے آتے ہیں، وہ کچھ کلاکاریاں دکھا سکتا ہے، ڈھونگ کر رکھا ہے، ایسے لوگوں کی اتباع ہونے لگے گی. وَيُطَاعُ الْمُغْوِي، جب ان کی نجی محفلوں میں آپ جائیں گے تو آپ کو دکھے گا کہ وہاں ساری وہ چیزیں چل رہی ہے جس کو شریعت نے حرام کر رکھا ہے، منع کر رکھا ہے، وہ ساری چیزیں چل رہی ہے اور لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں، خوب اتباع کر رہے ہیں. اور پھر تیسری چیز بیان فرمایا وَيَعْصِ الْمُرْشِدِ، کہ حقیقت میں جو کہ آپ کے مرشد ہوں گے، جو آپ کے مربی ہوں گے، جن کی آپ کو اتباع کرنی چاہیے، جو اللہ والے لوگ ہوں گے، جو مخلص لوگ ہوں گے، ان کی نافرمانی کی جائے. ایسے لوگ جو صحیح بات بتانے والے ہیں، جو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں، جو حق بات بولنے والے ہیں، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے جو بات کرنے والے ہوں گے، حق بولنے والے لوگ، سچ بولنے والے لوگ، اللہ اس کے رسول کی باتیں بتانے والے لوگ، قال اللہ قال رسول کہنے والے جو لوگ ہوں گے، ان کی نافرمانی کی جائے. یہ 3 علامت بیان فرمایا کہ جب یہ 3 علامت پائی جائیں گے تو پھر تمہارے اوپر ایسے حکمرانوں کو مسلط کیا جائے گا جو کہ نااہل ہوں گے، بے وقوف ہوں گے، وہ بچے ہوں گے، انہیں کسی قسم کا تجربہ نہیں ہوگا، نہ تجربہ کاری کی وجہ سے وہ تمہیں پریشان بھی کریں گے، تم پر ظلم و ستم کا بازار بھی گرم کریں گے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اعمالکم اعمالکم، انما اعمالکم اعمالکم، کہ تمہارے جو اعمال ہیں نا، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں. یعنی کہ جیسا تمہارا عمل ہوگا، تم جیسے اعمال کرو گے، تم جیسے رہو گے، ویسے ہی حکمرانوں کو تم پر مسلط کیا جائے گا. ایسے ہی حکمراں ہوں گے. اب ہم اپنی حالت، اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں. ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہو جو کہیں پر بیٹھے 2-4 لوگ ہوں اور چند باتیں حکومت کے خلاف نہ ہوں، حکومت پر تنقیدیں نہیں کریں. ہم ایسا پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہو رہا، ایسا ہو رہا، ویسا ہو رہا، یہاں پر ظلم ہو رہا، وہاں ظلم کی داستان لکھی جا رہی ہے. اور جس کو ہم نے اپنا نمائندہ بنایا، جسے ہم نے حکومت کے ایوانوں میں بھیجا، وہ ہماری باتیں نہیں کرتے.
لیکن ہم میں سے شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا اس وقت جو یہ باتیں کرے کہ نہیں، یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہے، یہ سارے جو حالات آئے ہیں، ان کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں، ہمارا خود کا جو اپنا عمل ہے، ہماری جو ذاتی زندگی ہے، ہماری جو سوسائٹی کی جو زندگی ہے، ہماری جو شب و روز کی جو لائف ہے، جو شب و روز جو ہمارا جو گزارا ہو رہا ہے، ہم کیسے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہماری راتیں کیسی گزر رہی، ہماری صبح کیسی ہو رہی ہے، ہم جب لوگوں کے درمیان ہوتے تو ہم کیسے رہتے ہیں، ہم جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہمارا خود کا عمل کیسا ہوتا، ہم اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں یہ نہیں دکھتا کہ ہمارا اپنا عمل کتنا اچھا ہے، کتنا خراب ہے، ہمارے خود کے اعمال کیسے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ ہم نے کتنے اللہ کے فرمان کو توڑا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کے کتنے حکم کو توڑ رکھا ہے، اور ہم صبح سے شام تک حکم عدولی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور بعض کام، بعض گناہ تو وہ ہے کہ جسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، بعض گناہ تو ایسے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تین باتیں جو بیان فرمائی، یہ جو تین کرائٹیریا ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پہ فٹ آتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت۔ کیا ہم قطع رحمی کرنے والوں میں ہیں؟ کیا ہم بھی ایسے لوگوں کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں جو کہ خود نافرمان اور گنہگار قسم کے لوگ ہیں، جنہیں اللہ اس کے رسول کے حکم سے کوئی لینا ہی دینا نہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کی نافرمانی کر رہے ہیں جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی باتیں بتانے والا ہے، جو ہمیں اللہ اس کے رسول کا راستہ دکھا رہا ہے، جو ہم سے سیدھی باتیں کر رہا ہے، جو ہمیں قرآن و حدیث سمجھاتا ہے، جو ہمیں قرآن و حدیث بتانا چاہتا ہے؟ کیا ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ پھر مبارک ہو، پھر ہمیں مبارک ہونے چاہیے کہ ہم پر ظالم حکمراں بھی آئیں گے، ہم پر ظلم و ستم کا بازار بھی گرم ہوگا۔ ابھی کل کی ایک خبر میں سناؤں آپ کو، ممکن ہے کہ آپ میں سے تقریباً لوگوں تک وہ خبر آئی ہوگی کہ ابھی آسام میں 28 مسلمانوں کو، جس میں 9 عورت ہے، 19 مرد 9 عورت، ان کو غیر ملکی قرار دے دیا گیا اور ان کو ڈیٹینشن سینٹر بھیج دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو 28 لوگ ہیں، ایک خاندان کے چند لوگوں کو غیر ملکی قرار دیا گیا اور چند لوگوں کو یہاں کا باشندہ قرار دیا جا رہا ہے۔ 4 بھائی ہیں تو ایک بھائی غیر ملکی ہے، 3 بھائی یہاں کا رہنے والا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہمارے اوپر ایسے ظالم حکمراں مسلط ہیں، کیوں ہیں؟ ہمارے پاس اس کے حل کچھ ہیں، ہم کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس کے حل کو تلاش کرنے کی کوشش کیا ہم نے کبھی؟ ہم باتیں تو کرنا جانتے ہیں، ہم حکومت کے خلاف مغلظات تو بک سکتے ہیں، ہم صبح شام شب و روز کوسنا تو جانتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی بیٹھے، سر جوڑ کر ہم بیٹھے؟ یا چلو یہ بات تو آسام کی یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور کی بات ہے، یہ چیز یہاں پر نہیں آ جائے گی، اس بات کی کوئی گارنٹی ہے؟ اگر ہم یہ سوچ کر خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، سینکڑوں کلومیٹر دور، ہمیں کیا لینا دینا، تو کیا خیال ہے یہاں بات نہیں آئے گی؟ یہاں ہمارے اعمال جب ایسے ہی ہوں گے تو ہم پر بھی اس طرح کے حکمرانوں کو مسلط کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یاد رکھنا۔
یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہمارا جیسا عمل ہوگا ایسے ہی حکمرانوں کو ہم پر مسلط کیا جائے گا۔ ہم جب اپنے عمل کو درست کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو جب سیدھا کر لیں گے، ہم جب اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزاری میں لگا دیں گے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں جب ہم لگا دیں گے، تو پھر یاد رکھو ہمیں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عمر جیسا عادل حکمراں مل جائے گا۔ اللہ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں عادل حکمراں ملے، ہمیں نیک صفت بادشاہ ملے، ہم یہ باتیں تو کرتے ہیں کہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمراں چاہیے، ہمیں عمر فاروق جیسا حکمراں چاہیے، ہم اس کی تمنا تو رکھتے ہیں، لیکن عمر فاروق جیسے حکمراں کسے ملے تھے معلوم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی کو عمر جیسا حکمراں ملا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے صحابی کو عمر جیسا حکمراں ملا، علی جیسے صحابہ کو عمر جیسا حکمراں ملا۔ جب رعایا علی جیسی ہو، جب رعایا امیر معاویہ جیسے ہوں، جب رعایا ابن عباس جیسے ہوں، جب رعایا عثمان غنی جیسے ہوں، تو پھر حکمراں عمر جیسا ہوتا ہے۔ اور جب رعایا ہم جیسی ہو، جسے صبح سے شام تک اس بات کی پرواہ کوئی نہیں کہ میرا رب کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، میرا خالق کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ آج صبح سے شام تک ہم نے کن کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہے، ہم نے کتنوں کا دل دکھایا ہے، جسے اس بات سے کوئی لینا ہی دینا نہیں کہ ہم نے آج جو کاروبار کیا اس میں ہم نے سودی کاروبار کتنا ملایا، ہم نے سود کتنا لیا ہے۔ ہمیں اس بات کی اگر پرواہ نہیں کہ آج صبح سے شام تک ہم نے جھوٹ کتنا بولا ہے، ہمیں اگر اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہم نے اپنے مال کو بیچنے کے لیے ہم نے چند منافع کی خاطر ہم نے دوسروں کا نقصان پہنچایا ہے، دوسروں کا نقصان ہوا ہے، اپنے تھوڑے سے منافع کے لیے ہم نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بول کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے، تو پھر یاد رکھو ہمیں حکمراں بھی ایسے ہی ملیں گے جیسے ابھی موجود ہیں۔